السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف صاحب کے راستے صاف ہوتے جا رہے ہیں، ہموار ہوتے جا رہے ہیں۔ اقتدار کی طرف تیزی کے ساتھ نواز شریف صاحب کا سفر آگے بڑھ رہا ہے۔ اقتدار کے لیے الیکشن میں آنا ضروری ہوتا ہے، تو الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں۔ اب واضح اشارے اور واضح چیزیں نظر آ گئی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ الیکشن لڑنے سے پہلے نواز شریف صاحب کو عدالتوں سے صاف شفاف ہونا، بری ہونا مقدمات میں، وہ لازمی ہے نواز شریف صاحب کا، تو اس طرف بھی معاملہ جا رہا ہے۔ تیسرا ایشو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس بار شاید اس طرح صرف پنجاب سے ووٹ لے کر وزیر اعظم نہ بن پائیں، حکومت نہ بنا پائیں، لہٰذا ان کو دیگر صوبوں میں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو لہٰذا نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں اپنا ووٹ ڈیمیج ہونے سے بچانے کے لیے اور دیگر صوبوں سے زیادہ ووٹ، اور خاص طور پر سندھ سے زیادہ، سندھ سے پہلی بار ووٹ لینے کے لیے کوششیں انہوں نے شروع کر دی ہوئی ہیں، اور ایک سنجیدہ کوشش نظر آئی ہے اس بار نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ اور سنجیدہ کوشش کیا ہے اس پر آگے چل کر بات ہوتی ہے، اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویلاگز پسند آئیں تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ آغاز نواز شریف صاحب سے۔ آج میاں نواز شریف صاحب کی اپیلوں کی بحالی کا دن تھا، اور درخواستیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کی ہوئی تھی۔ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو اپیلوں کی بحالی کی درخواستیں جو ہیں ان پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، لیکن علامات بالکل واضح ہو گئی ہیں کہ اپیلیں بحال ہو جائیں گی، اور نواز شریف صاحب کی حفاظتی ضمانت جو ہے یا تو وہ کنفرم ہو جائے گی یا وہ پھر ہو جائے گی، تاریخ آگے پڑ جائے گی، کیونکہ آج تک نواز شریف صاحب حفاظتی ضمانت پر ہیں۔ پنجاب حکومت نے ان کی سزا ضرور معطل کی ہوئی ہے، تو جو اشارے واضح ہو گئے کہ جی اپیلیں میاں صاحب کو کی بحال ہو جائیں گی، وہ ایک واضح اشارہ یہ تھا کہ جو نیب پروسیکیوٹر ہیں ان سے جب عدالت نے پوچھا کہ جی آپ کو کوئی اعتراض ہے اپیل بحال کرنے پر نواز شریف صاحب کی جو اپیلیں ہیں اس پر، تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اب اگر مدعی کہے کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر جج کے پاس سوائے اس کے کہ وہ خود نوٹس لے لے کہ جی ٹھیک ہے جی پھر آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے عدالتوں کو۔ ایک بندہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو آپ اس کو مار مار کے اس کا برکس نکال دیتے ہیں، اس کو 100 پیشیاں کرواتے ہیں، اس پہ JITیاں منواتے ہیں، اور ایک بندہ نظر آ رہا ہے کہ جناب اب وہ پروٹوکول کے ساتھ آ رہے ہیں اپنا سماعتوں پر، نظر آ رہا ہے کہ وہ جلاوطنی ختم کر کے آ گئے، سزا یافتہ ہونے کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ آزاد پھرتا رہے، دندناتا پھرتا رہے، سوائے یہ کہ جج یہ کہے۔ تو ظاہر ہے جج صاحب اتنا آگے جائیں گے تو پھر نظر آ جائے گا پھر کہ جج صاحب جو ہیں وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ تو لہذا جج صاحبان نے جو سوال تھا کہ جی پھر ان کی جو ضمانت والا معاملہ ہے، حفاظتی ضمانت والا، وہ کدھر جائے گا، بطور عدالتی معاون انہوں نے پوچھا اعظم نذیر تارڑ صاحب سے، تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جہاں اپیلیں جائیں گی حفاظتی ضمانت کا معاملہ خود ادھر ہی چلا جائے گا، یعنی وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سارے سگنلز ہیں۔ اگر پروسیکیوشن کہے، جو کل تک نواز شریف صاحب کے خون کے پیاسے تھے، اگر وہ ادارہ کہے کہ نہیں نواز شریف صاحب کو تو ہم کبھی گرفتار بھی نہیں کرنا چاہتے، یہ بھی کہا گیا نا کہ ہم نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے، تو اس کے بعد ظاہر ہے عدالتوں کے پاس تو یہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کو، اور میرٹ پر ظاہر ہے جو مقدمات بنے تھے پولیٹیکل تھے، پولیٹیکل انجینئرنگ تھی، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف تھے مقدمات، چاہے وہ اسد زرداری کے خلاف تھے، چاہے وہ مریم نواز کے خلاف تھے، چاہے وہ فریال تالپور کے خلاف تھے، کیونکہ ایک ہوتا ہے مقدمہ قانون کہتے ہیں نا جس کو قانون اپنا راستہ لے، ایک ہوتا ہے وہ کہ قانون نے اپنا راستہ لے لیا، تو اس میں کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ طاقت میں ہیں تو وہ آپ کے مقدمات جو ہے وہ بند کر دیے گئے، آپ اگر طاقتوروں کے نشانے پر ہیں تو پھر آپ کے مقدمات کھل جاتے ہیں۔ تو یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے، لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی اپیل بحال فیصلہ آ جائے گا۔ ابھی ہو سکتا ہے جب تک میرا ویلاگ آپ تک آئے فیصلہ آپ تک پہنچ چکا ہو، اپنا محفوظ جو فیصلہ ہے، یہ والا فیصلہ زیادہ دیر محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ اب سارا کچھ اسپیڈی ہو رہا ہے، اور کوئی اب بعید نہیں ہے کہ چند سماعتوں میں نواز شریف صاحب جو ہے العزیزیہ اور
ایون فیلڈ کے جو معاملات ہیں ان میں بھی وہ پراپر کلیئر ہو جائیں. تو اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کریں گے الیکشن کی طرف فوکس، انتخابی مہم کی طرف. تو جب وہ انتخابی مہم کی طرف چلیں گے تو وہ اس بار، میں نے پہلے بھی آپ کو کئی بار گزارش کیا ہے کہ اس بار نواز شریف صاحب کا موڈ یہ ہے کہ وہ عمر کے جس حصے میں اللہ ان کو صحت تندرستی زندگی دے تو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، تو وہ اس بار چاروں صوبوں کے ووٹ سے وزیر اعظم ہوں. پھر 2 سیٹیں ہیں سندھ سے، 4 سیٹیں ہوں، 1 سیٹ ہو بلوچستان سے، 3 سیٹیں ہوں خیبر پختونخوا سے، لیکن چاروں صوبوں سے کوئی منتخب ان کے پاس لوگ ہوں جو وفاقی کابینہ میں ہوں. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ جی مشیر بنا لیے، یعنی وزیر فل فلیج وزیر. بہت کم مسلم لیگ نون کو ملا ہے سندھ سے مینڈیٹ، بلوچستان سے پھر بھی کوئی نہ کوئی مل جاتا تھا، اتحادی مل گیا، اسی طرح کے پی کے سے 1 آدھی سیٹ نکل آتی تھی. تو اب یہ میں بات کر رہا ہوں 2013 کی بات کر رہا ہوں. اب صورتحال جو ہے وہ نواز شریف صاحب ذرا چینج کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ سندھ ہے. اچھا، سندھ کو ٹارگٹ کرنے کا یا سندھ کو ٹارگٹ کرنے کا یہ نہیں ہے کہ سندھ پہ حملہ کریں گے، یعنی سندھ سے ووٹ لینے کا پولیٹیکل جو ان کا ہدف ہے. وہ 2 اس کے ریزن ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ظاہر ایک وقت میں قومی جماعت تھی، اب پنجاب میں اس کا بہت تھوڑی سیٹیں لیتی ہے وہ، لیکن مسلم لیگ نون سے زیادہ اس کا آج بھی قومی پوسچر ہے. گلگت بلتستان میں وہ نمبر 2 پارٹی، اپنا آزاد کشمیر میں نمبر 2 پارٹی، تو کے پی کے میں بھی 2-4 ووٹ تھے. تو اس طرح، لیکن نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ یہ کہ سندھ کو میں فوکس کروں پنجاب کے بعد، تاکہ پیپلز پارٹی وہاں اپنے آپ کو بچانے میں لگ جائے اور پنجاب کی طرف فوکس نہ کر سکے. اور دوسرا یہ کہ میں ووٹ لے سکوں. تو ووٹ 1-2 ماہ 3 ماہ الیکشن میں، اس میں تو کوئی اتنی بڑی تبدیلی تو نواز شریف صاحب لانے سے قاصر ہیں وہاں پر کہ وہ کوئی وہاں سے کوئی 2-4-5 سیٹیں نکال سکیں، قومی کی کیا صوبائی کی بھی. ہاں، کراچی کی حد تک شاید 1 آدھ سیٹ کا کوئی سوچ سکتا ہو کہ شاید 1 آدھ سیٹ نکل سکے، لیکن وہ ٹارگٹ نواز شریف صاحب اچیو کر سکے نہیں کر سکے، لیکن ایک اچیو کر چکے ہیں. بشیر میمن ان کے لیے ایک بہت بہتر چوائس ثابت ہوئے ہیں. میمن صاحب نے جب نواز شریف صاحب کا استقبال تھا، یہ استقبالیہ جلسہ تھا پچھلے ہفتے کو لاہور، ہفتے کے روز 21 اکتوبر کو، تو اس دن میں نے بھی کہا تھا اپنے ویلاگ میں کہ سندھ سے کافی سارے تعداد میں لوگ آئے تھے، 1 دن پہلے آنا شروع ہو گئے تھے. میمن صاحب کو اگر نواز شریف صاحب یہ والی ذمہ داری، جو کہ مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ میمن صاحب مسلم لیگ نون کے لیے کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار تھے، تو وہ اگر ذمہ داری میمن صاحب کو نواز شریف صاحب کو سال پہلے دے دیتے نا، تو پھر سندھ میں صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی. پھر وہ جس کو ٹف ٹائم دینا کہتے ہیں نا، وہ پیپلز پارٹی کو وہ دے سکتے تھے. اب ظاہر الیکشن قریب ہے، لیکن اب انہوں نے یہ ضرور کر دیا ہے کہ وہ بندے کافی سارے تگڑی تعداد میں لے کر آئے ہیں. وہ تو نون لیگ والے تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 12-15 ہزار بندے آئے ہیں. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے آدھے بھی آئے ہوں، تو اتنی دور اتنے بندوں کو لا کر مینیج کرنا، یہاں پر تو یہ تھا نا کہ ایم این ایز ایم پی ایز کو کہا گیا 500 بندے لاؤ، اور اس میں بھی وہ رو رہے تھے کہ 500 بندے کتوں جمع کریے. پھر انہوں نے ہوتے بڑیاں لالٹیناں لا کے رکھتی ہیں کہ جی یہ آپ کی ابھی یہ بحال ہو گئی اپیل، نواز شریف صاحب کی اپیل بحال ہو گئی. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، اپیلیں ہو گئی بحال، ہونی تھی. تو میں ادھر آتا ہوں واپس. تو وہ بڑی وہ انہوں نے نا وہ سرچ لائٹیں لگائی ہوئی تھیں کہ دیکھیں گاڑی میں 500 بندے ہیں یا خالی گاڑیاں آ رہی ہیں، اور یہ تو نہیں ہے کہ بندے آ کے وہاں پر اور منہ دکھا کے دوڑ رہے ہیں. تو جب یہ کرنا پڑ رہا ہو پنجاب میں، تو پھر سندھ سے اگر اتنے بندے وہ میمن صاحب لائے ہیں اور انہوں نے کچھ تھوڑے سے وقت میں، کچھ دنوں میں مسلم لیگ نون کو متحرک کر دیا ہے، تو اس کی 2-3 ریزنز ہیں. ایک تو ان کی اپنی شخصیت، وہ عوامی قسم کے آدمی ہیں پولیس افسر،
لوگ بیٹھتے ہیں گپ شپ، کوئی مطلب ڈیر گاری والا اسٹائل، کوئی اس کو سنا دیا، اس کو لطیفہ سنا دیا، اس کو جو دیسی اسٹائل میں ہمارا جو انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، اس اسٹائل میں تو وہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں۔ ہر ضلع میں سندھ کے انہوں نے سرو کیا ہے، ہر ضلع میں ان کے اپنے تعلقات ذاتی بھی ہیں، ہر ضلع میں، ہر شہر میں تقریباً ذاتی تعلقات ہیں، اور تعلقات تو ان کے اور آصف زرداری صاحب کی فیملی کے، یعنی ان کے جو وہ بھی بڑے کوئی اچھے ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن بہرحال سیاسی مخالفتیں تو ذاتی اور سماجی تعلقات کا تو وہ نہیں کچھ کرتی۔ تو ایک تو وہ کہ انہوں نے ایک بتا دیا کہ یار ماحول بن سکتا ہے سندھ میں، اور پیپلز پارٹی جو سندھ میں ابھی بھی ان انتخابات کے لیے نظر آ رہا ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ان کے فیوچر کے لیے یہ ضرور ایک علام ہے کہ چلیں ابھی انتخابات آنے والے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر یہ ردم رہا، یہ تسلسل برقرار رہا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ تو پھر یہ جو چوائس ہے، یہ نواز شریف صاحب ہیں تو، لیکن اس بار تھوڑا سا میرا خیال ہے خیر لیٹ نہیں ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک طرف پی ڈی ایم میں حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، ماحول بن رہا تھا، وہ اپنے آنے کا سوچ رہے تھے، پاکستان آ کر کچھ کروں گا۔ تو بہرحال تو اب یہ جو ہوئی ہے نا ایکٹیویٹی، سندھ سے اتنے لوگوں کا آنا، وہ ایک بڑا، اس میں ایک اور ریزن بھی ہے۔ سندھ میں جو آبادی ہے، پاپولیشن ہے، اس میں ووٹ جو لوگ ڈالتے ہیں، ظاہر ہے 100% لوگ تو پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ راضی ہیں، خوش ہیں، جو ووٹ دیتے آ رہے ہیں، تیسری بار انہوں نے ووٹ دیا، چوتھی بار ووٹ دینے کو تیار ہیں۔ لیکن وہ ووٹ جو پیپلز پارٹی سے بیزار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا، اس کو کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا۔ ابھی بھی شاید اس طرح پلیٹ فارم نہیں ملا، لیکن بشیر میمن کی جو یہ ایکٹیویٹی ہے وہ اگر کنٹینیو رہتی ہے تو اس کو ایک پلیٹ فارم مل سکتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ سیاست اگر بطور جماعت مسلم لیگ نون وہاں کرے گی، کسی کے ساتھ اتحاد کیے بغیر، اتحاد کرنے والے جو ہیں نا وہاں پہ، وہ اتحاد پھر بعد میں الیکشن ایڈجسٹمنٹ ہو تو، لیکن اتحادوں کی سیاست جو ہے نا وہ سندھ میں الیکشن کی، وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ وہ بعد میں ہو کہ جی ایک آدھ سیٹ فلان نکال کے لایا، 2-4 سیٹیں فلان نکال کے لایا، اتنی یہ نکال کے لایا، اس طرح اگر حکومت بنا سکتے ہیں حکومت بنائے، اپوزیشن تگڑی بنانی ہے تو اپوزیشن بنائے۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ نون لیگ سندھ میں اس طرح متحرک نہیں تھی جس طرح نظر آئی ہے نواز شریف صاحب کے استقبال میں۔ ٹرینیں بھر کر آئیں، گاڑیوں میں لوگ آئے، اور اسٹیشنوں پر دیکھے گئے لوگ اپنا ٹرینوں میں چڑھتے ہوئے، اور لوگوں کی بڑی تعداد تھی۔ تو یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں ایک متبادل پولیٹیکل پارٹی ہو، اور متبادل پولیٹیکل پارٹی اگر مسلم لیگ نون یہ صرف الیکشن اور پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات یہیں طے کرنے کے لیے کہ جی آپ ہماری طرف آ کے کچھ نہ کریں اور ہم آپ کی طرف آ کے کچھ نہیں کرتے، اگر صرف اس لیے ہے تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اگر یہ سنجیدہ موو ہے تو یہ اس کا پیپلز پارٹی سنجیدہ اس کو لے گی بھی، اور ظاہر ہے اس کا سنجیدہ جواب بھی دے گی۔ پھر وہ جواب سندھ میں تو نہیں ہوگا، وہ جواب پنجاب میں ہوگا، اور دیکھتے ہیں اب پیپلز پارٹی اس کو کیسے لیتی ہے۔ لیکن میاں صاحب کی چال ہی اچھی ہے، چوائس ہی اچھی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔